حشاشین کا ٹھکانہ قلعہ الموت۔ آج سے 800 سال پہلے اس قلعے کے اندر ایک مصنوعی جنت بنائی گئی۔ اس جنت کے اندر 18 سے 25 سال کے نوجوان لڑکوں کو داخل کیا جاتا، اور جب یہ نوجوان اس جنت سے نکلتے پوری دنیا کے لیے ایک خطرناک انسان بن چکے ہوتے۔ آٹھ سو سال پرانا یہ قلعہ ایران کے اندر آج بھی اس کے کھنڈرات موجود ہیں۔ حشاشین کو پیدا کرنے والا اور اس سارے معاملات کی جڑ، جس کا نام تاریخ میں حسن بن صبا حمیری ہے۔ حسن بن صبا اتنا خطرناک ترین آدمی تھا کہ اس وقت کی عالمی طاقتوں کو اگر کسی چیز کا خوف تھا تو وہ حسن بن صبا کے حشاشین تھے۔ تو ناظرین، آئیے حسن بن صبا کی مختصر مگر جامع تفصیل جانتے ہیں۔ حسن بن صبا ایران کے ایک چھوٹے سے علاقے میں پیدا ہوا۔ ابتدائی تعلیم اس نے اپنے علاقے سے حاصل کی، پھر اس نے اسی تعلیم کے سلسلے میں مختلف شہروں، مختلف ملکوں کا سفر کیا۔ اس نے اپنی جوانی کے اندر ایک مذہب کی، ایک فرقے کی بنیاد رکھی۔ یہ اتنا چرب زبان آدمی تھا کہ اس وقت ایران کے لوگ اس کی باتیں سنتے، اس کی تعلیمات پر عمل کرتے اور جلد ہی اس کے فرقے میں داخل ہو جاتے۔ رفتہ رفتہ اس کا فرقہ پھیلتا گیا، اس کی تعلیمات عام ہوتی گئیں، یہاں تک کہ اس کی تعلیمات کا چرچا مصر کے اندر فاطمیوں کے درمیان ہونے لگا۔ تاریخ کا مطالعہ کرنے سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ حسن بن صبا اس وقت کسی سلطنت کے اندر بھی اپنی خدمات سر انجام دیتا تھا۔ اور اسی سلطنت کے کسی کام کی وجہ سے جب یہ مصر پہنچا، فاطمیوں کے دربار میں داخل ہوا، چونکہ فاطمیوں کے دربار میں اس کا چرچا پہلے ہو چکا تھا، لوگ اس سے بڑے متاثر تھے۔ جب یہ دربار میں داخل ہوا، اس کا اکرام کیا گیا، اس کی تعظیم کی گئی، لوگ اس کے احترام کے لیے کھڑے ہو گئے۔ تاریخ میں یہ بات ملتی ہے کہ حسن بن صبا اس وقت مصر کے اندر 3 سال تک رہا۔ اب 3 سال کے بعد حسن بن صبا اور فاطمیوں کے درمیان جھگڑا ہو گیا۔ جس کے اندر قصوروار حسن بن صبا کو ٹھہرایا گیا۔ حسن بن صبا کو مصر میں ایک قلعے کے اندر قید کر دیا گیا۔ کچھ دن کے بعد بغیر کسی سبب کے، بغیر کسی وجہ کے اس قلعے کا ایک مینارہ گر گیا۔ چونکہ مصر کے اندر اس کے چاہنے والے موجود تھے، اس کی پیروی کرنے والے موجود تھے، اور اس قلعے کے اندر بھی کچھ لوگ تھے جو اس پر اپنی جان نچھاور کرتے تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ ایک قلعے کا مینارہ بغیر کسی سبب کے، بغیر کسی وجہ کے منہدم ہو گیا، لوگوں نے قلعے کے گورنر کو اور سیکیورٹی کو کہا کہ تم نے ایک نیک شخص کو قید میں ڈالا، جس کی وجہ سے تم پر یہ عذاب نازل ہوا، اگر تم نے اس کو نہ چھوڑا تو تم پر اس سے بڑا عذاب نازل کیا جائے گا۔ فاطمیوں نے اس بات کا بڑا اثر لیا، انہوں نے حسن بن صبا کو بغیر سزا دیے قلعے سے آزاد کر دیا۔ ناظرین، اب یہاں سے حسن بن صبا کا ایک خطرناک پلان شروع ہوتا ہے۔ حسن بن صبا نے ایک منصوبہ بندی کرنا شروع کر دی کہ آگے اس نے جا کر کیا کرنا ہے۔ بہرحال کچھ لوگ جو اس کے مریدین تھے وہ بھی اس قلعے سے اس کے ساتھ روانہ ہوئے۔ اس نے مختلف علاقوں کا سفر کیا، مختلف جگہوں پہ گیا۔ الغرض اس کے بعد اس نے ایک سمندر کا سفر بھی کیا، اور یہاں پر اس موقع پر
تاریخ میں ایک بڑا ہی عجیب و غریب واقعہ ملتا ہے جس کی وجہ سے حسن بن صبا کی زندگی یکسر بدل گئی اور کثیر لوگ اس کی پیروی کرنے لگے اور اس پر جان نچھاور کرنے لگے۔ کہا جاتا ہے جب یہ بحری جہاز سمندر کے درمیان میں پہنچا تو ایک بہت بڑا طوفان آ گیا، سمندر کی موجیں اوپر کو اٹھنے لگی، ہوا اور آندھی بہت تیزی سے چل رہی تھی۔ اسی دوران جب اس جہاز پر ایک ولولہ خیز منظر موجود تھا، حسن بن صبا ایک کنارے کے اندر بڑے ہی اطمینان سے بیٹھا ہوا تھا۔ اسی اثنا میں ایک شخص اس کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ اے بندے خدا، یہ وہ وقت ہے کہ جب ہر کسی کو اپنی لگی ہوئی ہے، لوگ جان بچانے کی فکر کر رہے ہیں اور تم ہو کہ بڑے آرام سے اطمینان سے بیٹھے ہو۔ حسن بن صبا نے اس شخص کے چہرے کی طرف دیکھا اور اس کو کہا کہ اس جہاز کو کچھ بھی نہیں ہوگا، بغیر کسی نقصان کے اپنے وقت پر ٹھیک ٹھاک یہ اپنی منزل پر پہنچ جائے گا۔ اب ناظرین، اتفاقی طور پر ایسا ہوا کہ یہ جہاز بغیر کسی نقصان کے اپنی منزل پر پہنچ گیا۔ اس کے بعد حسن بن صبا کے مریدین میں، اس کے چاہنے والوں میں، اس کے قافلے کے اندر بے پناہ اضافہ ہو گیا۔ اب یہ ایک بہت بڑے قافلے کے ساتھ زمین کا سفر کرنے لگا۔ بالآخر سفر کرتے کرتے اسی علاقے میں آ پہنچا جہاں اس کی پیدائش ہوئی تھی۔ ایران میں گھومتے گھومتے اس کو پہاڑی کی چوٹی پر ایک قلعہ نظر آیا جس کا نام تھا قلعہ الموت۔ وہیں سے اس نے تہیہ کر لیا، ارادہ کر لیا کہ اب وہ اس قلعے کو حاصل کر کے رہے گا، اپنے منصوبہ بندی کو اسی قلعے کے ذریعے آگے بڑھائے گا۔ الغرض اس کے بعد حسن بن صبا کے مریدوں نے اس قلعے کے ارد گرد گاؤں دیہاتوں کے اندر پڑاؤ کرنا شروع کر دیا۔ حسن بن صبا نے اپنی تعلیمات کو عام کیا، لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کرنے لگا، ان میں تبلیغ کرنے لگا۔ جب اس کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی، یہاں تک کہ اتنی تعداد ہو گئی کہ اس قلعے کے اندر موجود لوگ بھی اس سے متاثر ہو گئے۔ کچھ عرصے کے بعد حسن بن صبا نے قلعہ الموت کا محاصرہ کر لیا۔ قلعے کا گورنر اس کو یقین ہو چکا تھا کہ حسن بن صبا کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں کر سکتا، سارے لوگ اسی کی پیروی کرنے والے ہیں، میری فوج بھی اس سے متاثر ہے، ارد گرد کے لوگ بھی اس کے مریدین ہیں۔ ان ساری وجوہات کی بنیاد پر قلعے کے گورنر نے خود اپنے ہاتھوں وہ قلعہ حسن بن صبا کے سپرد کر دیا۔ ناظرین، کیا آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ حسن بن صبا اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا؟ نہیں، حسن بن صبا مقصد میں کامیاب نہیں، مقصد اس کا اس سے آگے ہے جو اس نے کرنا ہے۔ اس مقصد کی تکمیل کے لیے اس نے ابھی ایک ٹھکانہ ڈھونڈا ہے۔ قلعہ لینے کے بعد حسن بن صبا کے بعد کے معاملات تاریخ کی کتابوں میں کچھ اس طرح موجود ہے کہ اس نے اس قلعے کے اندر ایک مصنوعی جنت بنائی، باغات لگائے، اس کے اندر دودھ، شراب، شہد اور یہ چیزیں عام موجود تھی، اور اس وقت کی حسین و جمیل لڑکیاں اس نے ان باغات کے اندر رکھی۔ اب اس کے مریدین میں جو لڑکے 18 سے 25 سال کی عمر کے تھے، ان کو بھنگ پلائی جاتی، عالم مدہوشی میں ان لڑکوں کو اٹھا کر اس جنت کے اندر داخل کر دیا جاتا۔ جب یہ نوجوان اپنی بے ہوشی سے بیدار ہوتے تو اپنے آپ کو اس مصنوعی جنت کے اندر پاتے۔ وہ دیکھتے کہ ہر طرف ہریالی ہے، خوبصورتی ہے، باغات ہے، شہد بھی ہے، شراب بھی ہے، دودھ بھی ہے، پانی بھی ہے، خوبصورت لڑکیاں بھی موجود ہیں۔ وہ نوجوان لڑکیاں اس نوجوان کو عجیب و غریب طریقے سے اپنی طرف لبھاتی۔ وہ نوجوان اس خیال میں ہوتا کہ میں جنت میں پہنچ گیا ہوں اور یہ میرے سامنے حوریں موجود ہیں۔ جب یہ نوجوان مکمل طور پر اس جنت کے اندر مدہوش ہو جاتا، پھر اسی طرح اسی نوجوان کو اس مصنوعی جنت کے اندر بھنگ پلائی جاتی۔ جب یہ بے ہوش ہو جاتا، اس جنت سے اسے نکال لیا جاتا، اور پھر پوری زندگی اس کے دل کی سب سے بڑی تمنا، آرزو اور خواہش یہی ہوتی کہ مجھے دوبارہ اسی جنت میں داخل کر دیا جائے۔ اب حسن بن صبا اس نوجوان سے کہتا کہ اگر تم نے دوبارہ اسی جنت میں داخل ہونا ہے تو تمہیں میرا حکم ماننا پڑے گا۔
اور تمہیں حقیقی اور ابدی جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ اب اس کے بعد یہ شخص مکمل طور پر بغیر کسی شرط کے اپنی جان دینے کے لیے تیار ہو جاتا۔ تو ناظرین، اسی طرح حسن بن صبا نے بہت سارے لوگوں کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کیا، اور جن جن لوگوں کے ساتھ اس نے یہ معاملہ کیا، جنت میں داخل کروا کے ان کو باہر نکال دیا، ان سب کو حشاشین یا فدائین کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اب حسن بن صبا ان حشاشین، فدائین کے ذریعے دنیا کے بڑے بڑے علماء، وزراء، بادشاہ، جو بھی انسان اس کے راستے کا کانٹا بنتا، ان فدائین کے ذریعے وہ ان کو مروا دیتا۔ تاریخ میں موجود ہے، حسن بن صبا کے ایک فدائی نے سلطان صلاح الدین ایوبی پر بھی حملہ کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ ناکام رہا۔ وہ فدائی مقصد میں تو کامیاب نہ ہوا، سلطان کو نقصان نہ پہنچا سکا، لیکن سلطان کے پاس ایک خط چھوڑ آیا۔ اس خط کے اندر کیا موجود تھا، یہ بات ابھی تک صیغہ راز میں ہے۔ ناظرین، حسن بن صبا سے متعلق ایک اور دلچسپ واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ حسن بن صبا کے پاس کسی اور سلطنت کا کوئی ایلچی یا وزیر آیا، اور وہ حسن بن صبا کے سامنے اپنی فوج کی تعریف کرنے لگا، کہنے لگا ہمارے پاس اتنی بڑی فوج ہے، اتنی عظیم فوج ہے، اتنی بہادر فوج ہے۔ جب حسن بن صبا نے دیکھا کہ وہ اپنی فوج کی تعریف کرتے ہوئے تھک ہی نہیں رہا، حسن بن صبا نے اس وزیر سے کہا کہ میرے ساتھ آؤ، ذرا قلعے کی چھت پر چلتے ہیں۔ جب حسن بن صبا اور وہ وزیر قلعے کی چھت پر پہنچے تو قلعے پر حسن بن صبا کے دو فدائی اس قلعے کا پہرا دینے کے لیے موجود تھے۔ حسن بن صبا ان کے قریب گیا، ایک فدائی کو کہا کہ تم قلعے سے کود جاؤ، اس نے فوراً چھلانگ لگا دی۔ دوسرے کو کہا کہ تم خنجر نکالو اور اپنے دل میں پیوست کر لو، اس نے خنجر نکالا اور اپنے دل میں پیوست کر لیا۔ یہ دیکھ کر اس وزیر کے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ کیا اتنا بھی کوئی فرما بردار ہو سکتا ہے کسی کا؟ یہ تھے فدائین، حشاشین، جنہوں نے دنیا میں ایک تہلکہ مچایا، اور اس وقت کی عالمی طاقتیں ان کی جاسوسی سے گھبراتی تھیں۔ بہرحال حسن بن صبا کا جب انتقال ہوا، اس کی نرینہ اولاد اس وقت دنیا میں موجود نہیں تھی۔ سوال یہ ہے کہ کیا اس کا کوئی بیٹا ہوا بھی تھا یا نہیں؟ تاریخ میں اس سے متعلق بھی ایک بات ملتی ہے کہ حسن بن صبا کے دو بیٹے تھے، اور حسن بن صبا نے ان دونوں بیٹوں کو اپنے ہاتھ سے خود قتل کیا تھا۔ اس کے ایک بیٹے نے شراب پی لی تھی، اس وجہ سے حسن بن صبا نے اس کو قتل کر دیا۔ دوسرے نے کسی اور شخص کو بغیر کسی وجہ کے قتل کیا، حسن بن صبا نے اپنے دوسرے بیٹے کو بھی قتل کر دیا۔ جب حسن بن صبا کا انتقال ہوا تو اس کا کوئی بیٹا موجود نہیں تھا۔ اسی لیے اس کا ایک فدائی، ایک مرید، وہی اس کا جانشین بنا۔ حسن بن صبا کے انتقال کے بعد اسی نے پورے قلعے کے معاملات سنبھالے۔ کچھ عرصے کے بعد جنگیز خان نے اس قلعے پر حملہ کر دیا۔ اور جس طرح کے جنگیز خان کا ایک الگ ہی طریقہ تھا، ایک الگ ہی اس کی عادت تھی کہ وہ ہار نہیں مانتا تھا۔ الغرض جنگیز خان نے ایران میں موجود قلعہ الموت کو، جو کہ ناقابل تسخیر تھا، اس کو بھی فتح کر لیا، اور یوں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دنیا میں فدائین اور حشاشین کا نظریہ ختم ہو گیا۔ اسی طرح کی مزید تاریخی معلومات، واقعات، دلچسپ حقائق جاننے کے لیے راشد انفارمر کو لازمی سبسکرائب کریں۔